الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. میرے نہایت واجب الاحترام معززین حاضرین و سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورہ زخرف کی 15 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. پورا یہ جو ہے سورہ زخرف، یہ قرآن مجید کی سورت جو ہے قرآنی ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر ہے 43. اس کا نمبر ہے 43. اور نزول کے حساب سے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کا نمبر ہے 63 اور بعض نے لکھا کہ اس کا نمبر ہے 61. تو یہ مکہ معظمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو مکی زندگی کے مڈل میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو یہ مکی صورت ہے. اس صورت میں بھی جیسے مکی صورتوں میں عقائد کا زیادہ بیان ہوتا ہے، احکامات جو ہیں وہ مدنی صورتوں میں ہوتے ہیں. جتنے بھی جو سویلائزیشن کے احکام ہیں یا حقوق العباد وغیرہ ہیں یا جو اس طرح کے احکامات عبادات کے ہیں وہ مدنی صورتوں میں ہے. مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، انبیاء پر ایمان لاؤ. تو اس میں بھی اسی کا زیادہ تر ذکر ہے. اور انبیاء علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ان 3 انبیاء کا ذکر ہے اس صورت میں.
وہ اس لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر سمجھتے تھے، تو ان کو یہ باور کرایا گیا کہ تم جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، دین ابراہیمی پر اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر اپنے چچا آزر کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے نمرود کی بادشاہی کو خطرے میں ڈال دیا اور خود جو ہے وہ اتنی بڑی آگ میں جلنا پسند کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انہوں نے چرچا کیا۔ تو تم جو ہے، تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیسے کرتے ہو کہ جب تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیسے کہلا سکتے ہو، اور ان کے دین ابراہیمی پر عمل کرنے والے اپنے آپ کو کیسا کہتے ہو؟ یہود چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو ان کو یاد دلایا گیا ہے سورت میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے، اور تم جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ تو اس لیے ان کا ذکر بھی اس سورت میں ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور اس آیت میں ان سورت میں ان کی تردید کی گئی کہ تم اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور کیسے کہتے ہو، جبکہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا تم اقرار نہیں کرتے، بلکہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، اور مشرکین جو ہے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور یہود جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تمہارے عقائد درست نہیں ہیں، اس لیے 3 انبیاء کا ذکر آیا۔ تو یہ سورج جو ہے زخرف کا معنی ہے سونے سے، سونا اس کا معنی سونا بھی ہے، اور اصل معنی اس کا ہے کہ جیسے کسی چیز پر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے، یا سونے کی طرح جس کو خوبصورت چمکدار بنایا جاتا ہے، چمکیلی چیز بنائی جاتی ہے، خوبصورت مزین اس کو کیا جاتا ہے، ملمع سازی اس کو کر کے خوبصورت شکل بنائی جاتی ہے اور قیمتی چیز معلوم ہوتی ہے، اس کو زخرف کہتے ہیں۔ کھیتیاں سرسبز ہوں، کھیتی باڑی اچھی ہو، خوبصورت زمین سجی ہو فصلوں سے، اور اس کو خوبصورت اس کے اندر جو ہے اس کے اندر کھیتی باڑی اچھی ہو رہی ہو، اس کو جو ہے خوبصورت طریقے سے کاشتکاری کی گئی ہو، اور وہ سبزہ ہو، گھاس ہو، فصلیں تازہ لہلہا رہی ہوں، اس کو بھی زخرف کہتے ہیں۔ اور چاندی اور سونے کے مال کو جو خوبصورت سجا کر زیورات بنائے جائیں، مالدار سونا، جیسے سوناروں کی دکانوں پر سونا چمک رہا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زخرف۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ مہک اور یہ خوبصورتی اور یہ اولاد اور دنیا داری اور دکانداری اور سونا چاندی، روپے پیسہ، ڈالر، مکان اچھے، یہ لگژری لائف، یہ ساری زخرف ہے، یہ ساری زخرف ہے، اور اس کی کوئی اللہ کے نزدیک ویلیو اور وقت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ، اس کا 3 رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ سونے چاندی اور مال دولت اور اس کو جو زخرف فرمایا، اس کی حقیقت 3 رکوع میں انشاءاللہ واضح ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے۔ اصل ویلیو وقت کس کی ہے؟ عقیدے کی، ایمان کی، عمل صالح کی، یہ مین چیز ہے۔ تو اس سورت کو جو ہے سورہ زخرف، یہ 43 سورت شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز، 25واں پارہ ہے۔ اس سورت کے 7 رکوع ہیں، اور اس سورت کی 89 آیات ہیں، اور آج ہم نے 1 رکوع پڑھا ہے، پتہ نہیں ہے اس پہ زیادہ پڑھا گیا ہے تھوڑا پڑھا گیا ہے، اب جو ہے 15 آیات ہیں، اس کا
کتنا درس ہوگا. سورج شروع ہو رہی ہے حامیم سے. یہ 7 حامیم جو قرآن مجید میں شروع ہو رہی ہیں، یہ حامیم یہ چوتھی حامیم ہے. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ ہا کا مطلب حنان اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی، اور میم سے مراد منان. یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان، حنان اور منان. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو حامیم سے شروع فرمایا، اور آگے قسم یاد فرمائی، والکتاب المبین. قسم ہے روشن کتاب کی، قسم ہے واضح کتاب کی، قسم ہے روشن کتاب کی. رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں بہت ساری قسمیں یاد فرمائی ہیں، بہت ساری قسمیں یاد فرمائی ہیں. میرا خیال ہے 7 مقامات پر رب تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسمیں یاد فرمائی، اور کچھ مقامات پر جو ہے مخلوق کی قسمیں یاد فرمائی. ہاں جی، تو اب اللہ کو قسمیں یاد فرمانے کا کیا ضرورت تھی؟ سوال تو آتا ہے نا کہ قسم کیوں یاد فرمائے. ہاں جی، اللہ کو کسی کی پرواہ ہے، کوئی اس کی بات مانے یا نہ مانے. قسم تو ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو یقین دلانے کے لیے، پکی بات کرنے کے لیے لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ کوئی ہماری بات پر اعتبار نہ کرے تو قسمیں اٹھاتے ہیں. تو اللہ نے کیوں قسمیں یاد فرمائی؟ کیا وہ کسی کا محتاج تھا؟ نہیں. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں یاد اس لیے فرمائی کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے لغت قریش پر. قریش کی زبان پر قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ کو پھر قریش کی لغت کی ضرورت کیا تھی؟ وہ قریش کی لغت کا محتاج تو نہیں تھا، وہ قریش کی لغت پر نازل کرتا. قریش کی لغت پر اس لیے نازل فرمایا کہ اس کا محبوب قریش تھا. اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا تھے؟ قریش سے تھے، اس لیے قریش کی لغت پر قرآن نازل ہوا. اور عرب کا جب قرآن مجید بھی عربی میں نازل فرمایا تو اس لیے نازل فرمایا کہ تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. اگر اسپینش میں، انگلش میں، فارسی میں، اردو میں، کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو جو اول مخاطب تھے قرآن کریم کے وہ تو قریش تھے، یعنی عرب لوگ تھے. تو عرب پھر کہتے کہ پھر اس قرآن کے نازل کرنے کا مطلب کیا ہے جب ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہماری زبان ہی نہیں ہے. تو اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا اور قریشی زبان میں نازل فرمایا تاکہ یہ لوگ اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں. اب جب قرآن مجید کا لحاظ کیا کہ قریشی لغت قریش کا اعتبار کیا، قریش کی لغت پر قرآن اتارا، عربی زبان میں اتارا، تو پھر عربی کلچر کا بھی خیال رکھا. کیسے کہ عربی لوگ جب کوئی عام آدمی بات کرتا اور اس میں قسم نہ ہوتی تو اس کی اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے کہ بس یہ ایسے کہہ رہا ہے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر وہ کسی بات کو جو ہے اس کو وزن دیتے اور وزنی شمار کرتے اور اس بات کا وزن بڑھانا چاہتے تو وہ قسم یاد کرتے، قسم اٹھاتے. آپ نے بھی دن دیکھا کہ عربیوں کو کوئی بات چھوٹی ہوئی بڑی واللہ باللہ تاللہ کہتے رہتے ہیں. واللہ کوئی قسم یاد کرنے کی نہ بھی ضرورت ہو، واللہ کہتے رہتے ہیں، تاللہ کہتے رہتے ہیں، باللہ کہتے رہتے ہیں. تو یہ عادت تھی عرب کی کہ جب وہ قسم سے کسی بات کو ذکر کرتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی بڑی اہم بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کلچر کو جو ہے ان کو ذہن نشین کرانے کے لیے کہ یہ بات بڑی اہم ہے، ان کے کلچر کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی اور کوئی بات نہیں. فرمایا قسم ہے اس روشن کتاب کی.
انا جعلناہ، ہم نے بنایا ہے، ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو عربیًا، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو، تمہارے سمجھانے کے لیے۔ تم عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا اس لیے کہ تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو، اس لیے دوسری زبانوں میں نازل نہیں فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن مجید جو ہے یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس بڑی بلندی اور ضرور بلندی اور حکمت والی کتاب ہے۔ ام الکتاب، کتابوں کی ماں، وہ کہتے ہیں اس کو لوح محفوظ کو۔ فرمایا کہ یہ بے شک قرآن مجید جو ہے یہ لوح محفوظ میں ہے، لدینا، ہمارے پاس یہ لوح محفوظ میں ہے، اور یہ اس میں ہونے کے باوجود یہ کیا لعلی حکیم، یہ بہت بلند اور حکمت والی کتاب ہے۔ اب یہاں جو ہے دو باتیں ذکر فرمائی، ایک تو فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بنایا ہے، جعلنا، جعلا یجعل، یہ صیغہ ہے نا، یہ جعل کے کئی معنی ہیں، ایک بڑی میں اہم بات کرنے لگا ہوں۔ جعل کے کئی معنی ہیں، ایک معنی اس کا ہے خلق، جعل کا معنی خلق، جعل بمعنی مجعول، یہ مجعول کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ایک اس کا معنی ہے رکھنا، اور ایک اس کا معنی ہے نیچا دکھانا۔ تو جعل، لفظ جعل جو ہے یہ اس کے کئی معنی ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے امام ہے فقہ کے، ان کو بڑی دفعہ کوڑے لگے تھے۔ ہارون رشید کے بیٹے جو مامون رشید تھا، اور پھر اس کا بیٹا اور مامون رشید کا بھائی جو تھا، انہوں نے امام احمد بن حنبل کو گرفتار کیا اور ان کو کوڑے لگے، اور اتنے سخت کوڑے لگائے گئے ان کو کہ اگر ایک مضبوط قسم کا جانور یا ہاتھی یا اونٹ کو بھی اگر وہ کوڑے لگتے وہ برداشت نہ کر سکتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل، اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو ایسی استقامت عطا فرمائی کہ وہ اپنے جو ان کا مسلک تھا اس سے نہیں ہٹے۔ مسئلہ کیا تھا کہ یہ مامون رشید جو تھا، ہارون رشید کا بیٹا، اور جو اس کا بیٹا تھا پھر اس کا دوسرا بھائی تھا، یہ اس چیز کے قائل تھے کہ قرآن جو ہے نا یہ مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اور اس آیت سے، باقی آیتوں کے علاوہ اس آیت سے بھی انہوں نے یہ استنباط کیا کہ رب فرماتا ہے ہم نے بنایا ہے، تو انہوں نے جعلنا کا معنی خلقنا کیا ہے۔ جعل مجعول مخلوق ہے، یہ مجعول سے کہ یہ قرآن مخلوق ہے۔ تو اس کو لے کر جیسے معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے، کلام اللہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ کی باقی ساری صفات قدیم ہیں، حادث نہیں ہیں، ممکن نہیں ہے، واجب الوجود ہے اللہ کی ذات، جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اللہ کا کلام جو ہے وہ بھی قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ عقیدہ رکھیں کہ قرآن مخلوق ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو اس پر جو ہے نا آپ کو کوڑے لگے۔ اب ایک بوڑھا شخص اس کو جو ہے بیسیوں
جلاد مقرر کیے جائیں. جب ایک جلاد تھک جائے پھر دوسرا آ جائے، پھر تیسرا آ جائے، پھر چوتھا آ جائے. تو اب ایسے امام کا کتنا بلند مقام ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں ابن کثیر نے بات لکھی ہے جو میں بتانے لگا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تھے، ان کا مزار بھی مصر میں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ بغداد شریف اور جا کر یہ میرا خط لے جاؤ اور امام صاحب کو پہنچاؤ. حالانکہ امام شافعی استاد ہیں، وہ شاگرد ہیں، تو امام شافعی اپنے شاگرد کو بھیجتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جاؤ امام احمد بن حنبل کے پاس اور ان کو جا کر یہ میرا خط دو. شاگرد گیا، انہوں نے جا کے بغداد شریف پہنچے. امام احمد بن حنبل جو تھے ان کو خط دیا. اس خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. امام شافعی لکھتے ہیں، اور آپ نے اے احمد بن حنبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے شاگرد کو احمد بن حنبل کو یہ میرا پیغام پہنچا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، استاد سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل کو میرا پیغام پہنچا دو اور ان کو یہ کہو کہ تیرے اوپر ایک بڑا مشکل وقت آنے والا ہے اور اس میں ثابت قدم رہنا. یہ نبی کریم علیہ السلام کا پیغام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خط کے ذریعے لکھ کر پہنچایا. جب وہ قاصد شاگرد آپ کا وہ پیغام لے کر پہنچا تو امام احمد بن حنبل بڑے فقیر انسان تھے. یعنی ان کا یہ عالم تھا کہ اپنے بیٹے کے گھر سے بھی روٹی نہیں کھاتے تھے کہ یہ ملازم ہے، یہ ملازم ہے، اس لیے روٹی نہیں کھاتے تھے. اتنی حلال کی وہ روٹی کھایا کرتے تھے اور اتنی احتیاط کرتے تھے. تو آپ کے پاس اور کچھ نہیں تھا. نبی کریم علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر کہ آپ نے مجھے ایک اچھا پیغام بھیجا ہے اور امتحان میں آنے پر مجھے پہلے حکم دیا ہے کہ اس میں ثابت قدم رہنا، آپ نے وہ کرتا جس پر کوڑے لگے تھے آپ کو اور کوئی لباس نہیں تھا، تو وہ جبہ اتار کر تحفے کے طور پر کہا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میں یہ جبہ آپ کو دیتا ہوں. تو کرتا اتار کر امام احمد بن حنبل نے اس شاگرد کو دے دیا اور وہ لے کر اسی طرح اس کو طے کر کے اپنے استاد امام شافعی کے پاس پہنچے رحمۃ اللہ علیہ. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا جی کیا امام صاحب نے ملاقات ہوئی؟ کہتے ہیں ہاں جی ملاقات ہوئی. تو پوچھا امام صاحب نے آپ کو کچھ تحفہ دیا ہے؟ جی امام شافعی پوچھتے ہیں. تو کہتے جی مجھے امام صاحب نے یہ جبہ دیا ہے، اپنا جبہ اتار کر انہوں نے مجھے دیا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو مناسب سمجھے، میں تو اسے جبہ نہیں مانتا، لیکن اگر تو مہربانی کرے تو یہ جبہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے تاکہ میں اس کو پانی میں دھو کر اس کا تبرک پی لوں. جی اب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اپنے شاگرد کا جبہ لیا، اپنے شاگرد سے اس کو دھویا پانی میں اور وہ پانی آپ نے پیا اور شکریہ ادا کیا. اب یہ دیکھیے، یہ ہوتا ہے جو تبرکات سے فائدہ حاصل کرنا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دیکھیے کہ وہ استاد ہیں اور کتنا بلند مقام ہے آپ کا، اور جن کو نبی کریم علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں، اور امام جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل کا کیا بلند مقام ہے کہ جنہوں نے جو ہے غالباً 200 مرتبہ کے قریب اللہ کی زیارت کی، 200 مرتبہ کے قریب اللہ کی زیارت کی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مقام ہے کہ آپ فرماتے ہیں
کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس رات پہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نہ کی، کوئی رات ایسی نہیں گزری۔ تو جو ہے نا یہ ان لوگوں کی جو ہے جو تھی نا ثابت قدمی، اصل میں یہ ثابت قدمی جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ روٹی کھا کے منو روٹی کھا کے ڈکار لے کے سو جانا اور دین کی پرواہ نہ کرنا، کس چیز کا خیال نہ کرنا، جو کچھ ہوتا رہے کان پر جوں نہ رینگنا، کسی چیز کا احساس نہ ہونا، یہ عبادت نہیں کہ صرف نماز پڑھ دی، تلاوت کر لی اور یوں کر لیا اور دین کو کوئی خیال نہ کیا۔ یہ دائیں بائیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد بن حنبل کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنے شاگرد کو میں پڑھا، وہ مصر سے چلتے ہیں بغداد پہنچتے ہیں، اور وہ جلبہ جب پہنچتا ہے تو امام شافعی اس کو دھو کر پیتے ہیں، شاگرد کے لباس کو دھو کر پیتے ہیں۔ کتنا مقام ہے لوگوں کا، صرف اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اور اس پر اتنا آپ کو تکلیف ہوئی، اتنے کوڑے کھائے، اتنا زخم کھائے کہ جو ہے جب چوک آتا گدھے پر سوار کر کے آپ کو پھرایا گیا، جب چوک آتا تو آپ کہتے رک جا، کہتے لوگوں جو مجھے جانتے ہو وہ پہچان لو میں کون ہوں، جو نہیں جانتا میں بتاتا ہوں میں احمد بن حنبل ہوں، میں احمد بن حنبل ہوں، اور میرا قصور یہ ہے کہ میں قرآن کو مخلوق نہیں کہتا۔ آج بھی میرا اعلان ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ استقامت ہے۔ اب اسی کے تحت علماء نے لکھا، جو آگے آیت آ رہی ہے لیکن اس میں یہی ذکر کر دیتا ہوں میں کہ علماء کرام پر جب مشکل وقت آتا ہے تو اگر حالات ایسے ہوں کہ جب لوگ دین کے ساتھ مذاق کریں اور دین کو نہ سمجھیں اور دین کے مخالف لوگ ہوں، تو علماء کو تبلیغ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ان بزرگوں سے ان کو جو سبق حاصل کرنا چاہیے، کوئی مانے یا نہ مانے، جو جاب ہے عالم دین کی، جو اس کا منصب ہے، جو حق مسئلہ ہے وہ اس کو بیان کرنا چاہیے۔ آج کیوں مسئلہ حق کیوں لوگ مسئلہ بیان نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی اگر میں صحیح مسئلہ بیان کیا تو میرے عقیدت مند کم ہو جائیں گے، اس لیے مسئلہ وہ بیان کریں جو ان کی رائے کے مطابق۔ مثلا 10 آدمی بیٹھے نا، ان میں 5 آدمی وہ ہیں جن کا نظریہ ہے یہ، 5 وہ ہیں جن کا دوسرا نظریہ ہے، تو مسئلہ وہ بیان کریں گے جو ان کو اپیل کرے تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ لیکن علماء کا منصب یہ نہیں ہے، علماء کا منصب ہے جو حق بات ہے وہ بیان کرے، کو رہے یا نہ رہے، یہ اس سے۔ لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جب وہ وقت آ جائے، اور وہ وقت وہ ہوگا کہ جب عالم مبلغ اپنی تبلیغ کرے گا، اور اب تو ہوپ ہے نا کہ 10 میں سے 2 مان جائیں گے، 3 مان جائیں گے، 4 مان جائیں گے، 5 مان جائیں گے، 1 مان جائے گا۔ ایک وہ وقت آئے گا کہ کوئی بھی نہیں مانے گا، قیامت کے قریب ایک وہ وقت آئے گا جب کوئی بھی نہیں مانے گا۔ آپ جو مرضی قسمیں اٹھا کے بات کریں، اچھی سے اچھی تفسیر کریں، اچھی سے اچھی تبلیغ کریں، نو میٹر کہ آپ کا بلند مقام ہو یا کم مقام ہو، آپ بہت بڑے پیر ہوں، بہت بڑے عالم ہوں، بہت بڑے استاد ہوں، قیامت کے قریب آپ کی بات کوئی بھی نہیں مانے گا۔ ایک وہ وقت آئے گا، آپ نے فرمایا جب وہ وقت آئے
تو پھر اپنا دین بچانے کے لیے دنیا سے کٹ آف ہو کر علیحدہ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، گوشے میں بیٹھ جاؤ. پھر تمہیں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا دین بچاؤ. تو میرے دوستو ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب کوئی آدمی نئی بات سنے گا، مانے گا، شیطان کا دور ہوگا. اس وقت علماء کے لیے ہے کہ بالکل علیحدہ جو ہے تم بیٹھ جاؤ اور اپنا دین بچاؤ. جس بارے میں آتا ہے کہ وہ بکریاں لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے تو وہیں انہیں کا دودھ پئیں گے، وہیں رہیں گے اور نہ کسی کو فیس کریں گے، نہ اپنے دین کو خراب کریں گے. لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا. آج یہ دور ہے کہ حق مسئلہ بیان کرو. اب کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن کوئی نہ کوئی تو ماننے والا بھی موجود ہے نا. ابھی وہ وقت نہیں آیا. تو کیا فرمایا امام احمد بن حنبل نے کہ آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی. امام ابو حنیفہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، جیل میں آپ کا وصال ہوا. امام ابو حنیفہ کا آپ کا وصال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جیل میں ہوا. امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگے. امام مالک پر سختیاں ہوئیں. یعنی ان ائمہ نے بڑی تکلیف کھائی ہے. تو کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بنایا ہے تو یہاں جال بمانے خلق نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ایک آیت آتی ہے، سورہ توبہ کی غالباً کون سی آیت ہے وہ، سورہ توبہ میں، اور ایک آیت آتی ہے سورہ یوسف میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے. وہاں بھی لفظ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَجَعَلَ، کہ اللہ نے نیچا کیا کافروں کی بات کو. وہاں مخلوق، وہاں خلق جعل بمانے خالق نہیں ہے، پیدا کیا نہیں ہے. وہاں نیچا دکھایا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، نیچے دکھایا کافروں کی بات کو. اور سورہ یوسف میں جاتا ہے وَجَعَلَ السَّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، جب یوسف علیہ السلام نے وہ پیمانہ جو گندم کو ناپنے والا تھا وہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھا، ان کو رکھنے کے لیے اپنے پاس، تو اس کا معنی کیا ہے؟ وَجَعَلَ، کہ آپ نے رکھ دیا پیمانہ ان کی بوری میں. تو وہاں جعل وہ معنی رکھنا ہے. تو اسی طرح یہاں جو ہے نا، جعلنا کا معنی یہ نہیں ہے کہ مخلوق کے معنی میں نہیں ہے. یہ معنی ہے کہ ہم نے اپنے کلام کو عربی کا لباس پہنایا ہے. یعنی تاکہ لوگوں کو سمجھا فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے کلام کو جو ہے، جو کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام جو ہے نا، اس کی کوئی آواز نہیں ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں آواز نکلتی ہے، تا کی آواز، سین کی زار شین کی، قرآن مجید کے الفاظ کی آواز نکلتی ہے. جو رب کا کلام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا، اس میں نہ آواز ہے، نہ الفاظ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ تعبیر کریں. تو اس لیے جو وہ کلام نفسی قدیم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے، اے عرب کے لوگوں، ہم سمجھانے کے لیے اپنے کلام کو، جس کی نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی الفاظ ہے، نہ کوئی حروف ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو عربی کا لباس پہنایا ہے. تو یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس کو عربی کا لباس پہنا کہ تم سمجھ جاؤ. اور وہ لوح محفوظ میں ہے. اب لوح محفوظ میں اللہ کا کلام ہے. امام یہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. آپ فرماتے ہیں کہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، باقی صحائف جو نبیوں پر اترے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. تو اس میں فرق تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے کشف کی نظر سے دیکھا، ہمیں قرآن سارے اللہ کے کلاموں میں افضل نظر آیا. یہ آپ فرماتے ہیں. اور اس کی مثال آپ نے دی. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ میں قرآن ایسے ہے جیسے آپ جو ہے نا اللہ کی باقی کتابیں بھی لوح محفوظ میں، یہ بھی لوح محفوظ میں ہے، اور قرآن اس میں ایسا چمک رہا ہے کہ گویا کہ ایک سارے کلاموں کا یہ سردار کلام ہے قرآن مجید جو ہے. اور اس کی مثال ہمارے سمجھانے کے لیے مجدد صاحب کے لیے بھی ہے کہ
آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا حالہ. حالہ چاند کے ارد گرد جو گھیرا ہوتا ہے. چاند ہے نا، درمیان میں چاند ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے نا جو ہے گولائی میں اس کی روشنی ہوتی ہے، اس کو حالہ بولتے ہیں. ہا جو واو ہا وہ ہا ہے، حلبے والی ہا نہیں ہے قاری صاحب. وہ حالہ جو ہوتا ہے نا واو ہا والی ہا، حالہ، حالف ہا نام ہے حالہ. تو اس کو بولتے ہیں جو جیسے گولائی ہوتی ہے نا، گولائی جیسے پرکار سے آپ گولدارہ کھینچتے ہیں. تو دو مثالیں آپ نے دی ہیں. ایک فرمایا کہ چاند اندر ہو اور اس کے گرد جو ہے جو روشنی ہو، تو وہ جو اس کے گولائی ہوتی ہے نا چاند کے ارد گرد جہاں تک اس کی روشنی جا رہی ہے گولائی میں، وہ دائرہ بڑا ہے، وہ دائرہ بڑا ہے اور چاند اس سے چھوٹا ہے. تو وہ دائرہ بڑا ہے روشنی والا، چاند چھوٹا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ حالے کی شان زیادہ ہے یا چاند کی شان زیادہ ہے؟ کس کی شان زیادہ ہے؟ جس کی چمک پڑ رہی ہے. یعنی چاند ہے تو وہ حالہ ہے نا. اگر چاند نہ ہو تو وہ اس کی گلائی اور نور نہ ہو. تو جیسے وہ گلائی بڑی نظر آتی ہے لیکن چاند چھوٹا ہے اس کے اندر، لیکن ساری رونق اسی چاند کی ہے. اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے کلام سارے موجود ہیں لیکن قرآن اس میں ایسے چمک رہا ہے جیسے حالہ میں چاند چمک رہا ہے. دوسری مثال آپ دیتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے جیومیٹری پڑھے ہوئے ہیں تو آپ پرکار جب درمیان میں رکھیں اور ایسے آپ گولائی میں لائن کھینچتے ہیں تو آپ وہ گولائی گول دارہ جو ہے وہ گولائی وہ 100% آپ تب بنا سکتے ہیں جب درمیان والا جو نقطہ ہے اس پر پرکار کا ایک حصہ صحیح رہے. یعنی ایسے کر کے جو درمیان میں ہے اگر یہ نہ ہلے اور یہ رہے تو پھر آپ یہ گولائی میں یہ پورا دائرہ بنا سکتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ دائرہ بڑا ہے لیکن اصل کردار کس کا ہے؟ اس نقطے کا ہے. وہ نقطہ بالکل چھوٹا نظر آتا ہے لیکن اصل مقام اسی کا ہے جو نقطہ ہے اس کے اندر. تو فرمایا یہی حال ہے قرآن مجید کا جو اللہ کے سارے کلاموں میں یہ چمک رہا ہے. مجدد صاحب یہ فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوح محفوظ میں ہے، اس کا لعلی الحکیم، اس کا مقام بڑا بلند و بالا ہے. اور رب فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے وہاں رکھا. حالانکہ یہ لوح محفوظ ہوتا ہے نا، یہ ایک قسم کی نوٹ بک ہے. جیسے نوٹ بک آپ نے رکھی ہے نا، لوح محفوظ ایک نوٹ بک ہے. تو کسی نے سوال یہ کیا کہ جب یہ نوٹ بک ہے تو اللہ کو اس لوح محفوظ کے بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی کی؟ اس کو تو ساری چیزیں یاد ہیں، اس کو تو کلام سارا، تو اس کو لوح محفوظ کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب دیتے علماء ان کے لوح محفوظ اللہ کے لیے نہیں ہے. لوح محفوظ ہے فرشتے جو آسمانوں میں ہیں، جب انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیسے واقعات رونما ہوں گے تو وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ واقعات قیامت تک ہونے والے ہیں. یا انبیاء علیہ السلام جب غور فرماتے ہیں یا اللہ کے ولی جب دیکھتے ہیں تو وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر وہ ان کو معلوم ہوتا ہے یا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ کسی بزرگ کے پاس کو گیا تو انہوں نے کہا لوح محفوظ میں ہم نے دیکھا ہے کہ تیری اولاد نہیں ہے. گویا کہ یہ نوٹ بک اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبیوں کے لیے، فرشتوں کے لیے اور ولیوں کے لیے. اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، کہ جو لوح محفوظ ہے یہ ولیوں کی نوٹ بک ہے. ان کے سامنے وہ ضرورت ہو تو ان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں. ایسے کر کے نہیں دیکھتے، وہ ایسے اپنا آنکھ نیچے بند کرتے ہیں، اپنے سینے کو دیکھتے ہیں اور نظر لوح محفوظ تک پہنچ جاتی ہے. لوح محفوظ است پیش اولیاء گرچہ محفوظ است محفوظ است خطا. تو کیا فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے ام الکتاب، لوح اصل کتاب جو ہے یہ لوح محفوظ میں ہے ہمارے پاس، لعلی الحکیم بڑی بلند ہے. افنضرب عنکم الذکر صفا ان کنتم قوما مسرفین. فرمایا کہ جو ہے کفار کو رب تعالیٰ خطاب فرماتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم جو ہے حد سے زیادہ بڑھ گئے ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اگر حد سے بڑھ جاؤ تو ہم قرآن مجید کا نازل کرنا چھوڑ دیں گے؟
یعنی جب کافر لوگ انہوں نے قرآن کا انکار کیا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، تو قتادہ، حضرت قتادہ سے حضرت مغوی نے یہ روایت نقل کی کہ حضرت قتادہ نے کہا کہ جب انہوں نے کفار نے انکار کیا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، تو رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کو اٹھا نہیں لیا کہ تم نہیں مانتے تو ہم قرآن کو جو ہے نا ہم نہیں نازل کریں گے، کہ اللہ ناراض ہو جائے اور کہا کہ ہم قرآن کو نازل نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے قرآن کو اٹھا نہیں لیا، بلکہ اس نے فرمایا کہ قرآن تو ہم نازل کریں گے چاہے تم مانو یا نہ مانو، ہم قرآن مجید کو کا نزول جاری رکھیں گے، تم مانو یا نہ مانو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 23 سال کے عرصے میں یعنی پورا قرآن مجید جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اور آپ ہسٹری گواہ ہے کہ وہ لوگ جو شروع میں انکار کرتے تھے وہ لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ خالد بن ولید پہلے مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ پہلے مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی کتنے صحابہ کرام ہیں جو شروع میں مسلمان نہیں تھے، اور قرآن نازل ہوتا تھا مسلمان نہیں ہوتے، لیکن جو ایک وقت آیا وہ مسلمان ہوتے گئے 23 سال کے عرصے میں۔ تو رب تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ تم لوگ جو ہے اگر بغاوت کر گئے اور تم میرے قرآن کو نہیں مانتے اور تم حد سے تجاوز کر گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اٹھا لیں گے، نازل نہیں کریں گے اور قرآن جو ہے اس کا نزول بند کر دیں گے، وہی نہیں آئے گی، نہیں، بلکہ ہم قرآن نازل کرتے رہیں گے۔ ہم آپ کو جو ہے آپ کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں گے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہیں واعظ و نصیحت کرتے رہیں گے۔ تو جس کی قسمت اچھی ہوگی وہ ایمان لے آئے گا، اور جو بدبخت ہوگا اس کو قیامت کے دن نمٹیں گے، لیکن ہم قرآن نازل کرتے رہیں گے۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں اگر رب ناراض ہو کر قرآن اٹھا لیتا تو پوری دنیا ہلاک ہو جاتی، اس پر عذاب نازل فرما دیتا۔ تو اللہ کا یہ انعام ہے کہ اس نے قرآن کا اترنا اور قرآن کا نازل کرنا، وحی کا آنا اس نے بند نہیں فرمایا، چاہے کافر انکار کرتے رہے، حضور کو تکلیف پہنچاتے رہے اور مذاق کرتے رہے، شور مچاتے رہے قرآن کے نزول کے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت، لیکن اس رب کریم نے قرآن مجید کو بند نہیں کیا، اس کے نزول کو بند نہیں کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو یعنی قرآن کا نزول، قرآن کی نصیحت، قرآن کا واعظ ہم پھیر دیں گے؟ صفحاً، اس بات پر کہ ان کنتم قوم مسرفین، کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو، تم قرآن کا انکار کرتے ہو تو ہم بھی قرآن کا اتارنا بند کر دیں؟ ایسا نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اس نے قرآن مجید کا نزول بند نہیں کیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی خالق ہے جس کو کسی کی پرواہ نہیں، ساری مخلوق گمراہ ہو جائے یا ساری مخلوق ایمان لے آئے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر وہ بند کر دیتا، قوم کو پوری دنیا کو ہلاک فرما دیتا تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے مہربانی فرمائی، اس نے کسی کو ہلاک نہیں کیا، قرآن کا نزول ہوتا رہا اور لوگ جو ہے جیسے سمجھ کسی کو آتے رہی، لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ تو فرمایا ہم قرآن کو بند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے ہیں۔ اس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے محبوب علیہ السلام سے پہلے ہم نے کتنے انبیاء ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جو جب بھی کوئی نبی آتا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو اس سے مذاق کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام آئے، قوم نے مذاق کیا۔ صالح علیہ السلام آئے، قوم نے مذاق کیا۔ ہود علیہ السلام آئے، قوم نے مذاق کیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، قوم نے مذاق کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، قوم نے مذاق کیا۔ زکریا علیہ السلام آئے، قوم نے مذاق کیا۔ یحییٰ علیہ السلام آئے، قوم نے مذاق کیا۔ یعنی کتنے نبی آئے، فرمایا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ،
ہاں جی، اور ان کے پاس جو بھی غیب دینے والا نبی آیا، یعنی جو بھی نبی آیا، الا کانوا بھی یستہزئون، لوگ ان سے مذاق کیا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو اے محبوب، جب پہلے انبیاء سے لوگ مذاق کرتے تھے، اگر آپ کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں تو آپ ناراض نہ ہوں، آپ حوصلہ نہ چھوڑیں۔ یہ لوگ اسی طرح کرتے رہے، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کریں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کا دین بہت بلند و بالا ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا پھر جب لوگ مذاق کرتے تھے تو پچھلی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، ہم نے کتنی قومیں تباہ کر دی۔ یعنی اگر نوح علیہ السلام کے ساتھ قوم نے مذاق کیا تو ہم نے قوم نوح کو تباہ کر دیا، اگر ہود علیہ السلام کے ساتھ قوم نے مذاق کیا تو ہم نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، اگر صالح علیہ السلام کی قوم نے مذاق کیا تو ہم نے صالح کی قوم کو تباہ کر دیا، اگر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود اور اس کی قوم نے مذاق کیا تو ہم نے نمرود کو تباہ و برباد کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر قبطیوں نے نافرمانی کی تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اس قوم کو، فرعون اور قبطیوں کو تباہ و برباد کر دیا، نہیں کیا۔ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، رب نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو جو قریش سے زیادہ مضبوط تھے۔ قوم عاد جو تھی، یعنی قریش سے کتنی مضبوط تھی، انہیں کتنے بڑے لمبے قد تھے، وہ کھجوروں کی طرح اتنے لمبے قد تھے ان کے، وہ کہتے تھے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں کوئی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اونچے اونچے مکان بناتے۔ قوم سمود پہاڑوں کے اندر مکان بناتے، اتنی مضبوط قوم تھی، ہمیں کیا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، جو بڑی سخت قومیں تھیں، جیسے وہ سخت تھی، ہم نے بھی ان کو شدت کے ساتھ پکڑا، ان کو سخت ترین عذاب کے ساتھ ہم نے بھی پکڑا، اور وہ ہلاک کر دیے گئے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھی، یعنی شدید مشکل کام کرنے والی اور طاقتور قوم تھی، ان کو ہم نے شدت کے ساتھ، ان کو بھی ہم نے پکڑا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پھر پہلوں کی قصے رہ گئے، قصے رہ گئے، قومیں ختم ہو گئی، قوم عاد نہیں آج لیکن اس کے قصے موجود ہیں، قوم سمود نہیں ہے تباہ ہو گئی لیکن اس کے قصے موجود ہیں، قوم فرعون کی قوم تباہ ہو گئی لیکن فرعون کے قصے موجود ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی اس طوفان میں لیکن اس کے قصے موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور ان کے حالات باقی رہ گئے جو تم قرآن و حدیث میں اور کتابوں میں پڑھتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، یہ جو کافر ہے نا، یہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اپنی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ ان سے جب پوچھو نا کہ آسمانوں و زمینوں کو پیدا کس نے کیا تو کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اگر ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے، کہتے ہیں اللہ برساتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے، تمہیں پیدا کون کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ کرتا ہے۔ لیکن پھر اپنی حرکت یہ کر جاتے ہیں کہ نہیں، اتنے سارے کام جو ہے کرتا تو اللہ ہے، لیکن جو ہے نا روزی دینا، تھوڑا بہت یہ کام، بیماروں کو تندرست کرنا، شفا دینا، یہ جو ہے نا ہمارے دیوتا جو ہیں، یہ بت جو ہے لات منات حبال عزا وغیرہ یہ کرتے ہیں، یعنی رب کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا، تو کیا کہیں؟ لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور یہ بات کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اس کو پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو عزت والے اور علم والے نے، یعنی غالب، عزیز غالب جو اس کی بڑی طاقت ہے، اور علم والا اللہ جو ہے اس نے پیدا فرمایا۔ وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا، الذی جعل لکم الارض مہدا،
جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، پنگھوڑا بنایا، بیٹھنے سونے کی جگہ بنایا، آرام دہ بنایا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور وہ اللہ جس نے زمین کے اندر تمہارے لیے رستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ یعنی یہ کفار کا عقیدہ ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور زمین کو ایسا بنایا جیسے تمہارا بستر ہوتا ہے۔ اب بستر میں آپ سوتے ہو نا، آپ پشت کے باہر سو جاؤ، آپ پہلو کے باہر سو جاؤ، آپ کروٹیں بدلتے رہو، ہاں جی، تو آپ کو جیسے بیڈ میں تکلیف نہیں ہوتی، آپ زمین پر بھی لیٹتے ہو۔ یعنی جب آپ سفر پہ ہوتے ہو یا آپ کبھی گھاس میں جاؤ یا باہر جاؤ تو آپ اسی طرح لیٹ جاتے ہو زمین پر جیسے بیڈ ہوتا ہے، تو کبھی آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو مہدن تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ آپ جیسے آپ دیکھو نا، ہر آدمی کہ وہ اپنی ڈیفرنٹ شکل میں بیٹھا ہے، میں اور طرح بیٹھا ہوں، وہ اور طرح بیٹھے ہیں، یہ اور طرح بیٹھے ہیں، وہ اور طرح بیٹھا ہے۔ تو جیسے کسی کا جی چاہے بیٹھنے کو، رب تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا کہ وہ اسی طرح بیٹھ سکتا ہے۔ یعنی آپ 2 زانو بیٹھ سکتے ہیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، آپ 4 زانو بیٹھ سکتے ہیں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ جو ہے ایک پیر اوپر کر کے ایک نیچے کر کے بیٹھ سکتے ہیں، آپ دونوں گھٹنے اوپر کر کے بیٹھ سکتے ہیں، آپ پہلو کے بال لیٹ سکتے ہیں، آپ پشت کے بال لیٹ سکتے ہیں، آپ پیٹ کے بال لیٹ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے نا ایسے پیچھے ہاتھ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے جس طرح مرضی لیٹیں، زمین آپ کو منع نہیں کرتی۔ یہ اللہ نے بنایا زمین کو، اتنا آرام دہ بنایا تمہارے بیٹھنے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں رستے بنائے۔ اب آپ اگر پیدل چلنا چاہو تو آپ چل سکتے ہو، آپ کبھی جو ہے گاڑی چلانا چاہو تو آپ زمین پر گاڑی چلا سکتے ہو، آپ گدھے پر اگر سوار ہو کر چلنا چاہو تو اس کے لیے رستہ ہے، آپ گھوڑے پر جانا چاہو اس کے لیے رستہ ہے، اونٹ پر سواری کرنا چاہو اس کے لیے رستہ ہے، آپ سائیکل چلانا چاہو اس کے لیے رستہ ہے، آپ جو ہے موٹر سائیکل چلانا چاہو اس کا رستہ ہے، آپ ٹریکٹر چلانا چاہو اس کا رستہ ہے۔ یہ فرمایا سبلن، اللہ نے کتنے رستے اس میں بنائے، یعنی جس طرح کی سواری تم لے کر چلنا چاہو، پیدل چلنا چاہو، دوڑنا چاہو، آپ جو ہے وزن اٹھا کر چلنا چاہو، آپ کو اللہ نے جو زمین بنائی ہے وہ آپ کو روکتی نہیں کہ تم ایسے میرے پر نہ چلو۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے اس کے اندر آبشاریں بنائی ہیں، اگر زیادہ پانی کی ضرورت ہے تو اس نے سمندر بنائے ہیں، اگر تھوڑے پانی کی ضرورت ہے تو اس نے دریا بنائے ہیں، اس سے تھوڑے پانی کی ضرورت ہے تو نہریں بنی ہیں، اس سے تھوڑے پانی کی ضرورت ہے تو وادیاں بنی ہیں، آبشاریں بنی ہیں، ہاں جی، اور اس کے اندر یعنی اس کے اندر چشمے بنائے رب تعالیٰ نے تو پانی پینے کے لیے، زمین کو آباد کرنے کے لیے، پہاڑوں سے پانی اترتا ہے زمینوں کو آباد کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کتنی چیزیں رب تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کے اندر بنائی ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہر راہ چل سکو، جو تم چاہو تم ایسا کر سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے، یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون سے موسم میں کتنی بارش ہوتی ہے، کون سے موسم میں کتنی بارش ہوتی ہے۔ وہ علاقے جہاں بارش کبھی کبھی ہوتی ہے ادھر لوگوں نے بہت بڑے بڑے گڑھے تیار کر کے رکھے ہیں کہ پانی سارا اس میں جمع ہو جائے، اور اس کے بعد بارش تھوڑی ہوتی ہے تو ہم اس گڑھے سے جانوروں کو پانی پلا سکیں، کپڑے دھو سکیں، اپنے پانی بھر کر اپنے باقی کام کاج کر سکیں۔ اور بعض علاقے وہ ہوتی ہے جہاں ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے، بہت ساری بارش ہوتی ہے، جیسے یہاں بارش ہوتی ہے۔ تو ہر ملک کو اندازہ ہے کہ یہاں کتنی بارش ہوتی ہے، اور اس کے مطابق جہاں بارشیں نہیں ہوتی وہاں نہروں کا انتظام ہے، نالیوں کا انتظام ہے، کنویں لوگوں نے کھود لیے،
اور جہاں جو ہے بارش بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں نہروں کی ضرورت نہیں ہے، جیسے یہاں زمینیں آباد ہوتی ہے، بارش آ جاتی ہے اور اس سے کھیتیاں بن جاتی ہیں. اور جہاں کنویں ہیں وہاں بھی بارش کی وجہ سے زمین جو ہے اس جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور جتنی بارش زیادہ ہوتی ہے اتنا زمین میں پانی قریب نزدیک ہوتا ہے. اب تھوڑا سا کھودو تو پانی نکل آتا ہے. تو یہ بھی اسی بارش. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا ہے. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تو ہم نے اس پانی اتارنے کی وجہ سے ہم ایک مردہ شہر کو زندہ فرما دیتے ہیں. یعنی جب بارش آتی ہے تو مردہ زمینیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر سبزہ آ جاتا ہے، پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کھیتیاں سرسبز ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جانوروں کے لیے چارہ اگاتا ہے، زمیندار اپنی جو ہے اپنی فصلوں کو اس سے اگا لیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ مردہ زمین جو ہے، جو مردہ شہر ہیں، مردہ زمین جو ہے یہ زندہ ہو جاتی ہے. جیسے ہم ایک اندازے سے بارش اتارتے ہیں اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، کذالک تخرجون، اسی طرح ہم قیامت کے قریب رب تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، اور بارش جب قبرستانوں پر قبروں پر پڑے گی تو قبروں سے مردے ایسے نکل آئیں گے جیسے زمین سے کھیتی نکل آتی. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے کہ عرش کے نیچے سے ایک بارش اترے گی قیامت کے قریب. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ قبروں سے انسان اٹھیں تو اللہ تعالیٰ ایک خاص بارش جو ہے جو عرش کے نیچے سے ایک بارش اترے گی. جب بارش آئے گی تو پورے روئے زمین پر وہ بارش پھیلے گی، اور جب وہ آئے گی تو انسان کی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. یعنی انسان مٹی ہو جائے، اس کی ہڈیاں بھر جائیں، اس کو جلا دیا جائے، اس کو دریا میں بہا دیا جائے، اس کو جانور اس کا قیمہ کر کے کھا جائے، کسی آدمی کو بالکل تہس نہس ختم کر دیا جائے، ہڈیوں کا کرچ کر دیا جائے، وہ جو ایک چھوٹا سا رائی جیسا دانہ ہے نا اس ریڑھ کی ہڈی میں، یہ عجب الزم جس کو بولتے ہیں، وہ جو ہے وہ صدیاں گزر جائیں وہ دانہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جہاں وہ دانہ ہوگا، جب وہ بارش جو عرش کے نیچے سے اترے گی، جب اس دانے کو، چھوٹے سے دانے کو جب وہ بارش ٹچ کرے گی تو جہاں جہاں اس جسم کی ہڈی، جہاں جہاں اس جسم کا گوشت پوست ہوگا وہ اڑ کر اس دانے کے ساتھ آ کر مل جائے گا. جب اس کے ساتھ مل جائے گا تو جیسے زمین سے ایک جو ہے پودا یا ایک پلانٹ جو ہے وہ زمین سے نکل آتا ہے، اسی طرح مردہ جو ہے زمین سے نکل کر کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے، اس کی قدرت ہے. تو یہ مثالیں کیسی رب تعالیٰ دیتا ہے کہ جیسے ہم آسمان سے ایک اندازے کی بارش اتارتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ مردہ زمین زندہ ہو کر پلانٹ اور سبزیاں اور جو ہے کھیتی اور یہ سب پھول اور یہ سارے زمین سے نکل آتے ہیں. اسی طرح جب عرش کے نیچے سے بارش آئے گی، اس جو عجب الذنب ہے اس کے ساتھ جب وہ ٹچ کرے گی بارش تو جہاں بھی اس کا جو ہے کسی کو شیر کھا گیا، پانی میں وہ ڈوب کر ختم ہو گیا، آگ میں جل گیا، اس کو ہوا میں اس کی مٹی کو اڑا دیا گیا، وہ جہاں بھی ہے وہاں سے وہ اڑتی ہوئی وہ گوشت پوست چمڑا ہڈی آ کر اس عجب الذنب کے ساتھ آ کر ٹچ ہوگی اور اسی قبر سے وہ اسی طرح نکلے گی جیسے کھیتی نکلتی ہے. ہم اسی طرح نکالیں گے. والذی خلق الازواج کلھا، اور پھر اللہ وہ ذات ہے جس نے جوڑے بنائے، جس نے جوڑے بنائے. اب جوڑے جو ہیں اب دیکھنے اللہ کے سوا سارے جوڑے ہیں، اللہ کے سوا سارے جوڑے ہیں. دیکھیں مرد اور عورت، ہاں جی، جانوروں میں جوڑے، اسی طرح جانوروں میں دیکھنے سب جوڑے ہیں.
اور جو چیزیں جن میں جان روح نہیں ہے ان میں بھی جوڑے ہیں، زمین اور آسمان، جنت اور دوزخ، دن اور رات، سبحان اللہ، پازیٹیو نیگیٹو، سبحان اللہ، ہاں جی، بجلی میں میل فیمیل کہتے ہو نہیں سارے، ہاں جی، اب یہ سارے یہ دیکھ لو سب ہر چیز کے اندر جوڑے ہیں، ہر چیز کے اندر جوڑے ہیں، رب تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جوڑے فرمایا، آسمان زمین ہو گیا، جنت دوزخ ہو گیا، دن اور رات ہو گیا، ہاں جی، یہ نیکی اور بدی ہو گئی، ہاں جی، یہ گنتے جائیں، اب جو جہاں جہاں دو دو چیزیں ہیں نا، ہاں جی، یہ نیک بختی اور بدبختی، خوش بخت، امیر اور غریب، یہ بھی جوڑے ہیں نا، ایک امیر ہے ایک غریب ہے، یعنی جو اس کے مد مقابل ہے وہ جوڑا ہے اس کا، یہ رابطہ میں یہی قرآن فرماتا ہے والذی خلق الازواج کلھا، اس نے سب جوڑے پیدا فرمائے، لیکن جو ہے نیست اور ہست، فارسی میں نیست اور ہست ہے اور نہیں، بود و نابود، وہ تھا اور نہیں تھا، لیکن اگر نہیں ہے جوڑا تو ایک اللہ کا نہیں، سبحان اللہ، کہ وجود اور عدم، یعنی موجود ہونا اور موجود نہ ہونا، یہ جوڑا ہے نا اس کا، موجود ہونا اور دوسرا جوڑا اس کا نہ ہونا، لیکن اللہ ہے، اس کا نہ ہونا جوڑا نہیں ہے، نہ ہونا وہ ہے، نیست نہیں ہے، وہاں وجود ہے عدم نہیں ہے، بود ہے نابود نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جس کا جوڑا نہیں ہے، احد وہ ہے، اور جو ہے فرمایا والذی خلق الازواج کلھا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سارے جوڑے بنائے، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اس نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے بنائے، جانور، ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، اور جب تم ان کی پیٹھوں پر، پشت پر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ، اللہ فرماتا ہے جب بیٹھ جاؤ تو پھر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم، پھر جب تم جانوروں کی پشت پر یا سواری کی پشت پر بیٹھ جاؤ تو پھر تم ٹھیک طرح جب بیٹھ جاؤ تو پھر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یعنی وہ دعائیں پڑھو جو ہم نے قرآن میں لکھی ہیں اور میرے محبوب نے حدیث میں بتائی ہیں، کیا اور کیا کہو، یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کیا کہو، پاک ہے وہ ذات جس نے گھوڑے کو، اونٹ کو، گدھے کو، ہاتھی کو، جس نے ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ گھوڑے جیسی شے آپ کے قابو میں آ سکتی ہے، ورنہ اونٹ جیسا جانور آپ کے قابو میں آ سکتا ہے، گدھا آپ کو سوار ہونے دے گا، ہاتھی آپ کو سوار ہونے دے گا، لیکن یہ ہاتھی ہو، اونٹ ہو، گدھا ہو، کھچر ہو، یہ جتنا بڑا جانور جو ہے، طاقتور جانور جو ہے، آپ کو لات مارے آپ کی جان نکل جائے، آپ کو کاٹے آپ کو ختم کر دے، آپ کو گرا دے، بھاگ جائے آپ پکڑ نہ سکیں، فرمایا یہ رب تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، جب تم ان پر بیٹھو تو پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی نعمت کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے قابو میں کر دیا، ہمارے بس میں کر دیا، اور اگر تم جہاز پر بیٹھو تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس رب نے تمہیں اتنی عقل دی، اتنی سمجھ دی کہ تم جہاز بنا سکے ہو، تم بیری جہاز بنا سکے ہو، تم گاڑی بنائی، تم نے ٹرین بنائی ہے اور جس پر تم اب سوار ہو، اگر تمہیں وہ عقل نہ دیتا، تمہیں اتنی سمجھ نہ دیتا، تمہیں اتنے ہنر نہ دیتا، تمہارے اندر اتنی قابلیت پیدا نہ فرماتا، تمہیں اتنے وسائل نہ دیتا، تم کیسے بنا سکتے تھے؟ تو چاہے وہ جانور ہوں یا وہ یہ مادی چیزیں جو ہیں جو تم نے بنائی ہیں، یہ رب تعالیٰ کی عطا سے اسے تمہیں دی ہیں، جی فلک آیا نا، فلک کشتی کو کہتے ہیں، تو کشتی چاہے وہ باغبان والی ہو، کپڑے والی ہو، یا اس کی آگ بوٹ ہو جس کے اندر آگ سے پہلے چلتے تھے اور اب جو ہے اس کے اندر انجن آ گئے، بات تو ایک ہی ہے، تو فرمایا پہلے تم ہوا سے چلاتے تھے، ہوا بھی وہی بھیجتا تھا، پھر اس نے تمہیں عقل دیا، تم نے کوئلے سے آگ لگا کر تم نے اس کو
جو ریل تیار کی اور تم نے کشتیاں تیار کی، بحری جہاز تیار کیے، اب تھوڑی اور ترقی کی، اس نے تمہیں عقل دیا اور تم نے اس کے اندر انجن بنا لیے اور بڑے بڑے جہاز بن گئے اور الیکٹرانک سب چیز ہو گئی، یہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ فرمایا اس ذات کا شکریہ ادا کرو جس نے یہ ساری چیزیں مسخر کی اور تمہیں عقل دیا جس سے تم نے یہ ساری چیزیں تیار کی ہیں۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور تمہارے یہ بس کی بات نہیں تھی کہ تم یہ کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوتے تو آپ یہ پڑھتے تھے، یہ قرآن ہمیں بھی حکم ہے نا کہ جب گاڑی میں بیٹھو، جب سواری میں بیٹھو، جہاز میں بیٹھو، اب جہاز میں بھی یہ پڑھتے ہیں نا، ہاں جی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین پڑھتے ہیں۔ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہو تو آپ پڑھتے ہو، آپ سائیکل میں بیٹھتے ہو، کشتی میں بیٹھتے ہو، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہو، سب ہر جگہ میں پڑھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ جب آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت علی وہ جب انہوں نے پہلا قدم رکھا نا رکاب میں، گھوڑے کی رکاب میں، تو آپ نے اللہ اکبر کہا، جب بیٹھے اس کی پشت پر تو الحمدللہ کہا، پھر جب اچھی طرح بیٹھ گئے تو پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ آیت پڑھی۔ اس کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر پھر پڑھا، پھر 3 دفعہ الحمدللہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک استغفرک واتوب الیک۔ کیا پڑھا آپ نے؟ یہ آپ نے پڑھا پھر اللہم لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ نے یہ پڑھا۔ پھر ہنسے، کسی نے پوچھا حضور آپ ہنس کیوں رہے ہو؟ فرمایا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدم شریف رکاب میں رکھا تو آپ نے اسی طرح اللہ اکبر کہا، پھر آپ جب پشت پر بیٹھے گھوڑے پر تو پھر آپ نے الحمدللہ کہا، پھر آپ نے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون یہ پڑھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ سبحان اللہ کہا۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم لا الہ الا انت خلقت لا الہ الا اللہ، پڑھا آپ نے اللہم لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر آپ ہنسے، تو کس سے پوچھا سرکار آپ مسکرائے کیوں ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بندہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا انت، جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس بندے نے سوار ہونے کے بعد میری قدرت کا اقرار کیا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ پسند فرماتا ہے اس آدمی کو جب یہ پڑھتے ہو۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ہنسا ہوں، تو حضرت علی نے کہا میں اس لیے ہنسا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ دعا، اور ایک دعا اور ہے جو دعائیں بہت ساری ہیں، آپ حدیث کی کتابوں میں یا حسن حسین جو علامہ جدری کی کتاب ہے اس میں یہ ساری دعائیں ہیں۔ اس میں ایک دعا اور آپ سنتے ہو، اکثر ہم بھی سنتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اس کے بعد جو ہے نا یہ دعا اکثر پڑھی جاتی ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنقلب والحور بعد القور وسوء المنظر فی الاہل والمال۔ یہ کیا کہ اے اللہ تو ساتھی ہے ہمارا سفر میں اور خلیفہ ہے ہمارے اہل میں، گھر میں اور مال میں، یعنی ہم جا رہے ہیں اور یہ ساری مال اور اہل و عیال، بزنس، کاروبار یہ تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تو خلیفہ ہے، تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور تو خلیفہ ہے ہمارے گھر میں، ہمارے مال میں، ہماری ساری۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ
میں تیری پناہ میں آتا ہوں من واسائی سفر، سفر کی مشکلات سے. سفر میں چوری ہو، کوئی ڈاکہ پڑ جائے، کوئی غلط ساتھی مل جائے، میں غلط کام کر بیٹھوں، غلط رستے پہ چلا جاؤں، بھول جاؤں، مصیبت آئے، تو میں اس میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وقابت منقلب، اور جو حالات کی تبدیلی ہو جائے، میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ اور ہو جائے، ہر قسم کی تکلیفیں، مصائب جو ہیں، یا اللہ مجھے اس سے بچا لے. والحور بعد القور، اور پریشانی کے بعد پریشانی، دکھ کے بعد سکھ، یہ تکلیفیں جو آتی ہیں، اس کا بھی تو یا اللہ خلیفہ ہے اور ساتھی ہے ہمارا. وسوء المنظر فی المال والآل، جب میں واپس آؤں تو میرے اہل و عیال میں مجھے برا نہ دیکھنا پڑے. تو یہ بہت اچھی دعائیں ہیں. اور جب انسان جو ہے، یعنی دیکھو نا، کافر کے پاس بھی گاڑی ہے، کیا خیال ہے؟ مومن کے پاس بھی ہے. کافر بھی سفر کرتا ہے، مومن بھی سفر کرتا ہے. کافر کے پاس بھی نعمتیں ہیں، مومن کے ساتھ بھی نعمتیں ہیں. آلموسٹ سب کے پاس سیم نعمتیں ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ مومن جب لقمہ اٹھائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. کافر کو پتہ نہیں میں نے کیا کرنا. مومن جو ہے، اس کی ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہو یا اس کی نئی گاڑی ہو، وہ بیٹھے گا تو اس پر اللہ کا نام لے کر بیٹھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا لہ، چاہے جیسی بھی اس کی گاڑی. یہ فرق ہے مومن اور کافر میں. مومن جب سفر پہ جائے گا تو یہ دعا پڑے گا کہ اے اللہ میں سفر کی مصیبتوں سے مجھے بچا، میرے گھر میں جا رہا ہوں، میں تو نہیں ہوں گا لیکن تیرے حوالے کر کے آیت الکرسی پڑھ کے. یہ فرق ہے مومن اور کافر میں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مومن کو رب نے کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. اور وہ کتنا، صرف اتنا ہے کہ کم از کم اس کو ایک اچھے اور سچے دل سے یہ دعا کرنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے. حضور کی ان دعاؤں میں بڑی برکت ہے. تو فرمایا کہ یہ مومن اور کافر کا فرق ہے. اور یہ جو اصل چیز ہے جو ہم بھول گئے، جو مین جو کی ہے ان دعاؤں کی، جو آپ جہاز میں بیٹھ کر پڑھتے ہو، یا آپ گاڑی میں بیٹھ کر پڑھتے ہو، یا کھچر گھوڑے پر بیٹھ کر پڑھتے ہو، یا سائیکل پر پڑھتے ہو، یا سفر پر جاتے ہوئے پڑھتے ہو، ایک اصل جو کی ہے وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتی. وہ کیا؟ آخری جملہ جو ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو، جو بھی سواری ہو، ہمارے لیے اس نے مسخر کیا کہ ہم نے بنائی، ہم اس پر بیٹھے، ہم نے سفر کیا. وما كنا له مقرنين، اور یہ ہمارے بس میں نہ تھی، ہمارے قابو میں یہ نہ تھی. اگر وہ نہ ہمارے قابو میں کرتا، ہمارے قابو میں نہیں تھی. یہ یہاں تک تو سارے مانتے ہیں، اگلی کا پتہ ہی نہیں آگے کیا کر رہا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. اور یا اللہ پھر ایک دن آئے گا جب ہمارا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہونا، ہمارا یہ سفر تیری بارگاہ میں جانا ہے. یہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. یہ اصل کی ہے کہ اے اللہ ہم جو سفر میں جا رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ سفر ہمارا آخری منزل کی طرف یہ قدم ہو. ابھی سفر میں مر جاتے ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ سفر ہمارا اسی طرف جانے والا ہو. یا اگر ہم اس میں ٹھیک بھی آ گئے یا اللہ، تو ایک نہ ایک دن تو ہم نے جانا ہے نا. ہاں جی، وہ بھی ہمارا سفر ہے. جب ہم نہیں جائیں گے ہمیں کو اٹھا کے قبرستان لے جائیں گے. ہاں جی، تو یا اللہ اگر اس سفر میں ہم چلے جائیں تو ہمارے لیے آخرت کا سفر آسان فرما. اور اگر اس سفر سے واپس آ جائیں تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ہم نے دوسرے سفر پہ جانا ہے، ہمارے لیے وہ سفر اچھا کر لے. اصل کی یہ ہے جب انسان جو ہے نا اس سفر کو یاد رکھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. کیوں نہیں میرے صاحب؟ سبحان اللہ. مومن کا کیسا خوبصورت ایمان ہے، کیسا خوبصورت ایمان ہے کہ مومن جو ہے قبر کو، سفر کو ہر وقت یاد رکھتا ہے. رب تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے سفر آسان فرمائے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا،
ان الانسان لکفور مبین. اور یہ فرمایا کہ یہ جو کافر ہے نا، وجعلوا، ان کافروں نے اللہ کے لیے اس کی مخلوق کو ایک ٹکڑا بنا دیا، ایک ٹکڑا بنا دیا. یعنی کافروں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا ایک حصہ اور جز اور ٹکڑا بنا دیا. بے شک کافر جو ہے، انسان کافر جو ہے، یہ بڑا ناشکرا اور کھلا ناشکرا ہے اور جاہل ہے. کیوں کہ انسان اللہ کی مخلوق کو اللہ کا جز بنا دیا. کیسے؟ جز کا مطلب یہ کہ جسم کا حصہ بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت فاطمہ کو؟ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا. تو کیا مطلب ٹکڑا؟ کہ بیٹی ہے، جسم کا حصہ ہے. یہ حدیث پاک ہے نا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو اب عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا. تو بیٹا جو ہوتا ہے، جیسے میں مثال اس لیے دی کہ بیٹی جو ہے یہ جسم کا ٹکڑا ہے، تو بیٹا بھی جسم کا ٹکڑا. جب بیٹی جسم کا ٹکڑا ہے، بیٹا جسم کا ٹکڑا ہے، تو جو کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان انسان نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق جو ہے یہ اللہ کے جسم ہے، اللہ کے جسم کا ٹکڑا. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ کی جز ہے. تو جو آدمی جو ہے وہ رب اللہ کی مخلوق کو اللہ کی جز کہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا بیٹا کہے، فرمایا کہ لکفور مبین، وہ تو بڑا جاہل ہے، بڑا جاہل ہے. کیوں کہ جو جز ہوتی ہے نا، کل اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یہ کاغذ ہے نا، یہ 100% ایک پیج ہے. اس کی میں ایک جز پھاڑ دوں، یہ ایک جز میں نے اس کی پھاڑ دی، یہ حصہ پھاڑ دیا تھوڑا سا، تو اب یہ کل رہے گا؟ یہ کل نہیں رہے گا. یہ کل تب ہوگا جب یہ پیس اس کے ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو کل تب ہوگا جب جز ساتھ ملے گی، جز کے بغیر کل نہیں. تو بیٹا جو ہے جب یہ باپ کا جز ہے، تو باپ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ بیٹا نہ ملے. تو رب تعالیٰ کا بیٹا انہوں نے بنایا، تو رب تعالیٰ کو انہوں نے محتاج کر دیا نا کہ وہ اپنے بیٹے کا محتاج ہے، جز کا محتاج ہے. جو محتاج ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، جو نامکمل ہو وہ رب نہیں ہو سکتا. بیٹے کے بغیر باپ نامکمل، اگر رب کی جز ہو تو جز کے بغیر رب نامکمل، تو نامکمل رب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے کافروں نے بنایا بندوں کو رب کی جز بنایا. ان الانسان، یہ انسان جو ہے لکفور مبین، یہ کھلا جاہل اور ناشکرا ہے کہ جس نے اللہ کی جز بنا دی اور اللہ کو کہا کہ نامکمل ہے اپنی اولاد کے بغیر، یعنی اللہ اولاد کا محتاج ہے. تو یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ انسان جو بھی اللہ کا بیٹا مانتا ہے اور اللہ کی اولاد مانتا ہے، فرمایا جیسے مشرکین مکہ فرشتے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ جاہل ہے اور یہ ناشکرے ہیں اور کھلا کفر کرنے والے ہیں کہ جو اللہ کی جز بناتے ہیں. اسی لیے اللہ کیا ہے؟ فرد ہے. فرد کس کو بولتے ہیں؟ ایک کو. فرد کس کو بولتے ہیں؟ ایک کو. اور جو جفت ہوتا ہے وہ کس کو بولتے ہیں؟ دو کو. یعنی آڈ اور دوسرا کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایون. آڈ اور ایون بولتے ہیں نا. اب میں اس کو 1 منٹ میں یہ فرق آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ یاد رکھیے. 1 جو ہے یہ کیا ہے؟ آڈ ہے. فرد اس کو بولتے ہیں.
اور دو جو ہے یہ ایون ہے، جفت اس کو بولتے ہیں۔ جفت جو ہے وہ مکمل تب ہوگا جب اس کے ساتھ اس طرح کا ایک اور ملے گا، یہ فرق ہے نا۔ جب اس طرح کا ایک اور ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ ہاں جی، تو یہ دو بنیں گے تو جفت بنے گا۔ یہ جو ہے یہ اکیلا فرد ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اکیلا فرد ہے۔ دو جو ہیں ایون، اس کو تقسیم کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ تقسیم ہو گیا نا، اس کو کیسے تقسیم کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تقسیم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ واحد ہے، وہ نہ اس کے ساتھ اس جیسا کو مل سکتا ہے، نہ یہ خود تقسیم ہو سکتا ہے، یہ فرد کی شان ہے۔ اس لیے جو فرد ہوتا ہے یہ ایون سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ ایک دو سے ایک، اس کو دو میں تقسیم کر دو، ایک ایک کر دو تو یہ تقسیم ہو گیا نا۔ لیکن یہ فرد جو ہے یہ تقسیم نہیں ہو سکتا، یہ ٹوٹے گا، اور ٹوٹے گا کیسے؟ جب ٹوٹے گا تو ایک نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات واحد فرد ہے، فرد هو اللہ احد، ایک ہے، نہ تقسیم ہوتا ہے، نہ اس کے حصے بنتے ہیں، اور نہ وہ جو ہے ایون ہے کہ تقسیم ہو جائے، وہ واحد ہے۔ تو فرمایا کہ ان الانسان لکفور مبین، انسان جو ہے یہ کھلا ناشکرا ہے جو مخلوق کو اللہ کی جوش بناتا ہے۔ یہ 15 آیات کا ترجمہ تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔